अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अफ़साने की मुख्तसरन तारीफ़ देखी थी। मगरिबी नक़ादों ने और मशरिक़ी अफ़साना निगारों ने अफ़साने को लेकर जो इज़हार ख़याल किया था उस पर भी हमने रोशनी डाली थी। इन तमाम आराओं को देखने के बाद या उनका मुताला करने के बाद हम यूँ कह सकते हैं कि अफ़साना वो जदीद नसरी सिन्फ़ है जिसमें किसी एक वाक़ये, किसी एक किरदार, किसी एक हादसे, किसी एक जज्बे, ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है। उसमें वहदत तासुर हो, एजाज़ और इख्तिसार, तख़य्युल की आमेज़िश और अफ़साना निगाह का एक नुक़्ता नज़र भी हो। इस तरह की हम अफ़साने की तारीफ़ कर सकते हैं। कुछ अज्जा मिलकर या जुज़ मिलकर अफ़साना बनता है, जिसमें सबसे पहला जुज़ प्लॉट कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो जुज़ है ज़मा व मकां है। तीसरा है किरदार निगारी। चौथा है वहदत तासुर। पांचवा मौजू और छठा असलूब है। इस तरह से अफ़साने के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो असल मौजू है कि अफ़साना किस तरह से उसका आगाज़ होता है और फिर मुख्तलिफ़ मनाजिल तय करके वो हम तक पहुँचने में, या यूँ कहेंगे कि किन किन मरहलों से गुज़रकर अफ़साने ने उरूज पाया है या बुलंदियों को छुआ है। उर्दू अफ़साने का आगाज़ 19वीं सदी के अवाखिर में हुआ है, जबकि 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके बाद हिंदुस्तानी ज़िंदगी का हर शोबा तसादुम व इंतशार का शिकार हो गया था। हम देखते हैं कि जो 1857 की बगावत होती है और वो बगावत नाकाम हो जाती है और उसके बाद की सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाती है और हर शोबे को बुरी तरह 1857 की बगावत ने मुतासिर किया था। फिर उसके बाद मजहबी व इस्लाही तहरीकें सरगर्म हो जाती हैं और इन तहरीकों का असर हम देखते हैं कि अदब पर भी पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अदब ज़िंदगी का अक्कास होता है, आईना होता है। तो जिस तरह की समाज में सरगर्मियाँ होती रहेंगी उनका असर हमको अदब पर देखने को मिलता है। उर्दू अफ़साना भी इसी तरह मुतासिर हुआ और इसमें ज़िंदगी की हकीकतों को पेश किया जाने लगा और उर्दू अफ़साना अपने अहद का अक्कास बनकर या उसकी अक्कासी करने वाला उस माशरे की, उस समाज की हमारी नज़रों के सामने आता दिखाई देता है। उर्दू अदब में ये सिन्फ़
مغربی ادب سے آئی تھی. اس سے پہلے ہمارے یہاں داستانیں اور ناول کا رواج عام ہو چکا تھا. چونکہ پلاٹ جو جز ہے وہ ایک ایسا جز ہے یا کہانی پن یا قصہ کہنا. اس جز میں ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں اصناف میں یہ مشترکہ جز ہے. یعنی کوئی کہانی تو داستان میں بھی ہوتی ہے، ناول میں بھی ہوتی ہے اور افسانے میں بھی ہوتی ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ افسانے کے جو ابتدائی نقوش ہیں ہمیں بہت پہلے سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اردو ادب کی افسانہ نگاری کی فضا پر تحقیق کرتے ہیں یا اس کی ابتدا کے بارے میں تھوڑا سا معلومات حاصل کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ منشی پریم چند اردو افسانہ نگاری کے پہلے افسانہ نگار کہے جا سکتے ہیں. منشی پریم چند کی افسانہ نگاری کو لے کر یا ان کی ابتدائی افسانہ نگار کہلانے پر اختلاف ضرور ہے، لیکن منشی پریم چند نے زندگی کی حقیقتوں سے براہ راست روشناس کرانے کی اور قومی جذبات، ذہنی کشمکش اور دیہاتوں کی معاشی اور سماجی تبدیلیوں کی جو ترجمانی اپنے افسانوں میں کی ہے، ان سے پہلے کسی اور کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. منشی پریم چند ہمیشہ سے متوسطہ طبقہ اور دیہاتوں کی معاشی و سماجی زندگی کی مؤثر تصویر اپنے افسانوں میں بناتے دکھائی دیتے ہیں. کسانوں کی زندگی میں جو پیش آنے والی کھردری حقیقتیں ہیں اس کو انہوں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے. یہ ایک ایسا فعل ہے جو ہمیں اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے منشی پریم چند کا کہ منشی پریم چند نے اردو ادب میں افسانہ نگاری میں حقیقت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. منشی پریم چند نے جو حقیقت نگاری یا واقعیت پسندی کے جس فن کو اردو ادب میں شروع کیا تھا، اس سے ایک نسل متاثر ہوتی دکھائی دیتی ہے اور بہت سارے ایسے افسانہ نگار جو اس روایت کو آگے بڑھاتے دکھائی بھی دیتے ہیں. منشی پریم چند نے ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں اپنی خدمات انجام دی ہیں. منشی پریم چند کی جو افسانہ نگاری ہے ان کے کئی افسانے ایسے ہیں یا کئی افسانوں کے کردار ایسے ہیں جو لافانی ہیں، جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا.
ہم دیکھتے ہیں کہ منشی پریم چند کا مثال کے طور پر اگر ہم ایک افسانہ لیں کفن، تو اس افسانے کے کردار گھسو ہو، مادھو ہو یا بدھیا ہو، تینوں بھی کردار لافانی کردار دکھائی دیتے ہیں، معاشرے کی اور سماج کی عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں کس طرح سے مہاجن لوگ مزدور طبقہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، اس کی بھی بھرپور عکاسی اس افسانے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح کے کئی افسانے منشی پریم چند نے لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں دیہاتی جو مسائل ہیں ان کو پیش کر کے سماج میں بیداری پیدا کرنے کا کام یا بیداری پیدا کرنے کی کوشش منشی پریم چند نے کی ہے، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ پریم چند پہلے افسانہ نگار ہیں جن کی دوررس نظر جلد ہی ملکی مسئلے سے ہمکنار ہو کر اور سجاد حیدر یلدرم کا ترکی افسانوں کا اکتساب مشاہدات کی ڈگر اختیار کر کے اردو افسانے کو داستانی اثرات سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی کہ منشی پریم چند نے جس طرح سے ملکی مسائل کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ سجاد حیدر یلدرم انہوں نے کیا کیا ہے، ترکی افسانوں کا اکتساب مشاہدات کا ڈگر اختیار کر کے اردو افسانے کو داستانی جو اثرات سے آزاد کیا ہے۔ جو خیالی دنیا میں اردو افسانہ دیکھا جاتا تھا وہ اب افسانہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اس کے برخلاف اب جو افسانے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ حقیقی اور جیتی جاگتی زندگی کے افسانے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے جو افسانہ نگاری کی شروعات منشی پریم چند سے ہوتی ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ جو افسانہ نگاری ہے اس کی روایت سجاد حیدر یلدرم نے بھی آگے بڑھائی ہے۔ پھر سجاد حیدر یلدرم کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو کچھ ایسے نام ہمارے سامنے آتے ہیں جو افسانہ نگاری کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اردو افسانے کے اس روایت سے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، تھوڑا پہلے چلے جاتے ہیں، اس سے کچھ وقت پہلے چلے جاتے ہیں، تو یہ جو صنف ہے مغرب سے ہمارے پاس آئی ہے تو ہم جانتے ہی ہیں، اور پھر سب سے پہلے 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن ارون نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کے بعد نیتھنل ہاتھارن کے ہاتھوں اس نے فروغ پایا تھا، مغرب میں کس طرح سے فروغ پایا تھا۔ ہاتھارن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ پھر ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ اس نے وحدت تاثر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ صنف مشہور ہوتی چلی گئی۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس میں بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ ان میں ڈکنس، اسٹیونسن، اناتول فرانس، مارسل پروست، گورکی،
چیخوف، موپاسا نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ یہ سب مغربی، روسی، انگلستانی اور فرانسیسی افسانہ نگار ہیں جنہوں نے عالمی شہرت پائی ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی، جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو جو عوام میں مقبول تھے انہوں نے جمع کر دیا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ، تو انہوں نے کیا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے جو عوامی مقبول قصے تھے ان کو جمع کر دیا تھا۔ پھر ڈپٹی مولوی نذیر احمد ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو اثر نو لکھ کر منتخب الحکایات کے نام سے انہوں نے پیش کیا تھا۔ یہ جو ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی کوشش ہے یا مولوی نذیر احمد کی جو کوشش ہے، ان دونوں کو ہم مختصر افسانے کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ جو کوشش تھی مختصر افسانے کی طرف ایک قدم تھا، ہم یوں کر سکتے ہیں۔ راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم، ان دونوں کو بعض نقادوں نے یا ناقدین نے اردو کے اولین افسانہ نگار کہا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے فنی نقطہ نظر کی بات کرتے ہوئے آپ سے بتایا کہ پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے افسانے کو بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم بنایا۔ ان کے افسانوں کے عنوانات جو تھے دیہات کی زندگی یا دیہات کے مسائل، اور ساتھ ہی انہوں نے حقیقت نگاری کی جو روایت سیدھی سادی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی، وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی زمانے میں یعنی کہ منشی پریم چند کے ہی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنو گورکھپوری نے بھی افسانے لکھے، لیکن ان کے جو افسانے ہیں ان افسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومانیت کا غلبہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کرشن چندر کی معاف کیجیے گا منشی پریم چند کی ہی طرح ان کے ہم نوا بن کر محنت کش مزدوروں، کسانوں اور سماج کے دیگر کمزور طبقوں کی غربت و افلاس، معاشرتی بدحالی اور سادہ لوہی کے گرد اپنے افسانوں کے تانے بانے بھی بنے ہیں۔ ان میں راشد الخیری ہیں، سلطان حیدر جوش ہیں، سدرشن اعظم کریوی، علی عباس حسینی، حکیم یوسف، حامد اللہ افسر وغیرہ۔ ان افسانہ نگاروں نے مہاجنوں، زمینداروں اور مذہب کے ٹھیکیداروں کے استحصال اور ان کی لوٹ کھسوٹ کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، عوامی ذہن کو اس جانب متوجہ کیا اور وقت کے اہم تقاضوں کو پورا بھی کیا۔ اسی بنا پر ان افسانہ نگاروں کا شمار اصلاح پسندوں اور حقیقت نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ راشد الخیری کا پہلا افسانہ نصیر اور خطیجہ اردو کا پہلا تبازاد افسانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز 1898 میں ہوا۔ پریم چند کے ہم عصر افسانہ نگاروں میں راشد الخیری کا نام
بہت ہی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ فسانہ تنویر، مظلوم بیوی کا پاک جذبہ، محروم وراثت، ولایتی ننھی، وڈیا کی سرگزشت وغیرہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ تو راشد الخیری نے اسی منشی پریم چند کی ہی طرح جو حقیقی زندگی یا مزدور طبقہ لوگ، زمینداروں اور مذہب کے ٹھیکیداروں کے ذریعے جو استحصال ہوتا تھا، ان سب کو پیش کرنے والے عنوانات پر ہی انہوں نے افسانے لکھے ہیں۔ ان افسانوں کی زبان ٹکسالی ہے۔ راشد الخیری نے مجموعی طور پر اپنے افسانوں میں مقصدیت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسائل کا حل ان افسانوں میں پیش کرنے کی کوشش کیا۔ تو انہوں نے کیا کام لیا ہے؟ اصلاح کا کام لیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو انہوں نے جو مسائل انہوں نے افسانوں میں پیش کیے ہیں، اس کو اسلامی تعلیمات کے ذریعے کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد پریم چند کی ہی طرح سماج کے مسائل پر افسانہ لکھنے والے پنڈت سدرشن ہمارے سامنے آتے ہیں، اور انہوں نے بالخصوص متوسط طبقے کے ہندو سماج میں جو برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان برائیوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے شہر اور دیہات دونوں کی عکاسی اپنے افسانوں میں کی ہے۔ شاعر، مصور، ایک نامکمل کہانی، گرو منتر اور باپ ان کے اہم افسانے ہیں پنڈت سدرشن کے۔ سدرشن نے متوسطہ شہری طبقے کے مسائل پر افسانے لکھے ہیں۔ پھر پریم چند کے ہم عصروں میں تیسرا اہم نام علی عباس حسینی کا آتا ہے۔ انہوں نے سماج میں جو حقیقت نگاری کی روایت اس وقت پڑی ہوئی تھی، سماجی حقیقت نگاری کی، اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ انسانی نفسیات کی سچی تصویریں انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ نور و نار، آئی سی ایس اور باسی پھول وغیرہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ علی عباس حسینی نے سماجی مسائل تو اپنے افسانوں میں بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان مسائل کے پس پشت کار فرما جو عوامل ہیں ان کو پیش کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی ہے۔ حسینی کے ابتدائی افسانوں پر اصلاحی جذبہ حاوی ہے، یعنی کہ انہوں نے سماج میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے آخری جو افسانے اپنے لکھے ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھے ہیں۔ علی عباس حسینی کے بعد عظیم کریوی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے افسانے، ان کے نام ہیں جو بہت زیادہ شہرت حاصل کر چکے ہیں: بگلا بھگت، گناہ کی گٹھڑی، مایا، دکھیا اور لاج وغیرہ۔ انہوں نے حقیقت نگاری کا وصف اپنے افسانوں میں ہمیشہ قائم رکھا، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کے یہاں متاثر کرنے والی یا اثر آفرینی اتنی زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جیسی منشی پریم چند، علی عباس حسینی، پنڈت سدرشن وغیرہ کے افسانوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک طرف یہ افسانہ نگار تھے جو حقیقی زندگی کی عکاسی کرتے دکھائی دے رہے تھے،
تو اسی وقت دوسرے کچھ ایسے افسانہ نگار تھے جن میں نیاز فتح پوری ہیں، مجنو گورکھ پوری، حجاب امتیاز علی، حکیم احمد شجاع، ایم اسلم، امتیاز علی تاج، نظر سجاد حیدر، سید عابد علی عابد اور کچھ دوسرے افسانہ نگار جو رومانی فضاؤں اور حسن و محبت کے جذبات میں رچی بسی تخلیقات پیش کرنے میں لگے ہوئے تھے، یعنی کہ رومانیت سے متاثر تھے اور ان کا جو موضوع تھا رومانیت تھا۔ اس لیے ہم ان افسانہ نگاروں کو رومان پسند افسانہ نگاروں کی فہرست میں ہم شامل کرتے ہیں۔ نیاز فتح پوری ادب لطیف کی نمائندگی کرنے والوں میں اہم نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں رومانیت کو وصف کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کے افسانے تخیل کی پرواز اور زبان کی شیرت کی بنا پر اردو ادب میں اہم مقام حاصل کرتے ہیں۔ نیاز فتح پوری نے اپنے افسانوں میں تاثراتی فضا بڑی فنی مہارت کے ساتھ پیش کی ہے۔ انہوں نے سماجی حقیقت پسندی سے پرہیز کیا ہے، کہیں کہیں حقیقت پسندی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے ہیں نگارستان، جمالستان، شبنمستان کا خطرہ، گوہر وغیرہ۔ تو نیاز فتح پوری نے تقریباً سبھی افسانے رومانیت کے موضوع پر مبنی لکھے ہیں۔ اس کے بعد رومانیت سے متاثر ہو کر لکھنے والے افسانہ نگاری ہیں۔ رومانیت کو اپنا موضوع افسانہ بنانے والوں میں دوسرا جو اہم نام آتا ہے وہ مجنو گورکھ پوری کا۔ ویسے تو مجنو گورکھ پوری تاثراتی نقاد کے طور پر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے مغربی ادبیات کا بہت زیادہ گہرا مطالعہ کیا تھا اور اس کی جھلکیں ہم کو ان کے افسانوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مجنو گورکھ پوری نے شکست بے صدا، خواب و خیال، بیگانہ، سمن پوش اور تم میرے ہو وغیرہ جیسے افسانے لکھے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم، جنہیں ادب لطیف کا میر کارواں کہا جاتا ہے، انہوں نے زیادہ تر افسانے ترکی افسانوں کا ترجمہ کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک افسانے ان کے خود کے تبادلات ہیں۔ رنگین اور شیریت سے پرنثر دلکش اسلوب، اظہار اور جذبات انسان کی حقیقی عکاسی یلدرم کے افسانوں میں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ سجاد حیدر جو یلدرم ہیں، انہوں نے دلکش اسلوب و اظہار اور جذبات انسانی کی حقیقی عکاسی اپنے افسانوں میں کی ہے۔ خیالستان و گلستان، سودائے سنگین، چڑیا چڑیا کی کہانی، صحبت ناجنس وغیرہ ان کے اہم افسانے کہلائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حجاب اسماعیل، جو بعد میں حجاب امتیاز علی تاج کہلائے، ان کو بھی رومانی افسانہ نگاروں میں اہم مقام دیا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں میں پر اسرار رومانی فضا دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے افسانہ کے پلاٹ پر بہت کم توجہ دی ہے۔ کرداروں میں عمل کی کمی دکھائی دیتی ہے۔ ایک خاموش اور اداس رومانی فضا ان کا پیدا کردہ
सन्नाटा हमेशा इनके अफसानों में देखने को मिलता है। इन्होंने मगरिब का जो रोमानी फ़िज़ा इन्होंने देखी थी उसको यहाँ पेश करने की कोशिश की है, या हम यूँ कह सकते हैं कि मगरिब की रूमानी फ़िज़ा से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उसका असर इनके अफसानों पे हमें देखने को मिलता है। मेरी नातमाम मोहब्बत इनका एक नुमाइंदा अफसाना कहलाता है। अब यहाँ तक आते आते अफसाने में बहुत सारी तब्दीलियाँ पेश आ चुकी थी, या फिर हम देखते हैं कि दो अलहदा फ़िक्र को लेकर या दो मुख्तलिफ़ रुझानात को लेकर अफसाना निगारों ने अपनी अपनी तकनीक के एतबार से अफसाने लिखे हैं। तकनीक में अफसाना निगारों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत हद तक तब्दीली भी की है, और हम देखते हैं कि अफसाने अपने ख़िताम पर कोई ना कोई तासुर छोड़ते दिखाई देते हैं। प्रेमचंद और उनके मौसरीन अफसाना निगारों ने अपने मुताले और मुशाहिदे की बदौलत अफसाने के मौजू, असलूब और तकनीक में तनू पैदा किया है। बाज़ एतदाल पसंद अफसाना निगारों ने दो मुख्तलिफ़ मेलानात के दरमियानी फ़ासलों को न सिर्फ कम किया है, बल्कि उन्होंने इस्लाही और रोमानी दोनों ही नज़रियों की खूबियों को अपने अफसानों में समो कर हमअसर अफसाना निगारों को इस जानिब पूरी तरह मुतवज्जा भी किया है। प्रेमचंद की जो काविशें थीं जिसकी वजह से सिन्फ़ अफसाना का वो रंग मान पड़ता गया जो महज रंगीन ख़यालात और हसीन अल्फाज से इबारत था, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हर किस्म और हर नौ के अफसानों का चलन शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता निचले और मुतवस्सित तबक़े के मसाइल को मरकज़ियत हासिल होती गई। तो हम देखते हैं कि आज इस हिस्से में यानी कि हिजाब इम्तियाज़ अली ताज तक पहुँचते पहुँचते अफसाने में जो तब्दीलियाँ वाक़ई हुई उसका यहाँ पे तज़किरा किया गया है। और अगर हमने जो मुंशी प्रेमचंद से अफसाना निगारी की इब्तिदा हुई है वो अफसाना, या फिर मुंशी प्रेमचंद के जो तर्ज़ तहरीर है उसको अपनाने वाले कुछ लोग, और फिर दूसरा जैसा कि मजनू गोरखपुरी हो या न्यास फतेहपुरी हो, इन लोगों ने जो एक दूसरी फ़िज़ा का अफसाना या दूसरे तर्ज़ का जो अफसाना इन्होंने पेश किया है, कहीं कहीं कुछ लोगों ने इन दोनों को मिलाकर भी पेश करने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद होता यह है कि एक नई तर्ज़ पे अफसाने लिखे जाते हैं और एक नई तहरीक से मुतासिर होकर अफसाने का वजूद देखने को मिलता है, जिसमें अफसाने को बहुत ज़्यादा उरूज भी मिलता है। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम उसका मुताला करेंगे। शुक्रिया।